لوگوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتا تھا اور ظالمانہ لوگوں پر سلوک کرتا تھا۔ اسی لیے آسیہ علیہ السلام اپنے شوہر یعنی فرعون سے نکاح کے لیے راضی بھی نہیں تھی۔ آسیہ علیہ السلام اور اس کے باپ ظالم ہونے کی وجہ سے دونوں باپ بیٹی اس سے نکاح کے لیے تیار ہی نہیں تھے، راضی ہی نہیں تھے۔ لیکن فرعون کی بادشاہت کی زور پر جبرن زبردستی آسیہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوست اور بھائیوں، لیکن آسیہ علیہ السلام اور فرعون سے اولاد نہیں تھی، فرعون کے بچے نہیں تھے۔ لیکن آپ کے دل میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب گزشتہ جمعہ تو آپ نے فرعون کی ایک لڑکی کا مثال دیا تھا، ذکر کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج کرایا گیا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت و جہنم کا سیر کیا تو ایک محل سے اعلیٰ اور مست خوشبو آنے لگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل امین یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ فرعون کی لڑکی کی مشاطہ اور اس کی اولاد کی خوشبو، یا لڑکی کا ذکر ہے۔ پھر آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کی اولاد نہیں تھی۔ سوال اپنے آپ پیدا ہو جاتا ہے میرے دوستو، اس کی لڑکی کا جہاں تک ذکر ہے وہ لڑکی اس کی پالک تھی، پالی ہوئی تھی۔ وہ کسی کی بچی کو گود لیا تھا اور انہوں نے پرورش کی تھی، بیٹی بنا لیا تھا، اپنی لڑکی بنا لیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوست بھائیوں، وہی لڑکی ہے، لیکن اس کے نسل سے اولاد نہیں تھی۔ میرے محترم بزرگوں، دوست اور بھائیوں، جہاں تک اولاد کا سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آسیہ علیہ السلام کو اور ایک اعجاز حاصل تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام حضرت آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ رکھا تھا۔ یہ موسیٰ کہاں سے چلا آیا بھائی؟ فرعون اور آسیہ علیہ السلام کی زندگی میں موسیٰ کہاں سے آ گیا؟ تو موسیٰ وہاں سے آیا ہے کہ ایک نہر فرعون کے گھر سے ہو کر گزرا ہے، اسی نہر سے ایک صندوق ملا تھا، اور وہ صندوق فرعون کے حکم سے جب گھر میں کھولا گیا تو اس صندوق سے ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل بچہ نکلا تھا۔ یہ بچہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس زمانے کے کاہنوں نے، اس زمانے کے نجومیوں نے فرعون سے کہا تھا کہ فرعون، آپ کی سلطنت میں، آپ کی حکومت میں، آپ کی بادشاہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا، جو بچہ آپ کے تخت و تاج کو الٹ کر رکھ دے گا، آپ کی سلطنت کو درہم برہم کر دے گا۔ نجومیوں، چونکہ اس زمانے میں لوگ نجومیوں سے اور کاہنیوں سے، لوگ کاہن سے بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے، لوگ پھال نکالتے تھے اور وہ ہاتھ دکھلاتے تھے، اس طرح کے لوگ شرک کرتے تھے میرے دوست اور بھائیوں۔ تو نجومیوں نے اور کاہنوں نے فرعون سے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی تخت و تاج کو الٹ کر رکھ دے گا۔ اس ڈر سے فرعون نے جتنے بچے پیدا ہوئے تھے، شیرخوار بچوں کو پکڑ کر قتل کر دیا تھا، قتل کروا دیا تھا میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اسی زمانے میں، اسی آسنا، فرعون کی ماں وہ حاملہ تھی، اور فرعون کی ماں نے سوچا کہ اگر اس دوران بچہ پیدا ہوگا، اگر لڑکا پیدا ہو گیا تو فرعون اسے قتل کر دیں گے۔ لہٰذا اس ڈر سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں جنگل میں چلی جاتی ہے میرے دوست اور بھائیوں۔ جنگل میں جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں جنتی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں نے
پتھروں کے بیچ میں، چند پتھروں کے آڑ میں بچے کو سلا کر گھر چلی آتی ہے۔ بچہ کھائے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین سے کہا کہ جبرائیل امین جاؤ، اس بچہ کی انگلی کو اس کے منہ میں ڈال دو۔ جبرائیل امین آئے اور بچہ کی انگلی کو اس کے منہ میں ڈال دیے۔ پروردگار عالم کے حکم سے انگلی سے دودھ نکلنے لگا، سبحان اللہ۔ اور وہ بچہ کی فطرت ہوتی ہے کہ منہ میں انگلی ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی منہ میں انگلی ڈالے، پروردگار عالم نے اس انگلی سے دودھ کا پھوارہ چھوڑ دیا، دودھ نکلنے لگا، بچہ انگلی کو چوستے رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق بنائی، اور صندوق بنانے کے بعد بچہ کو اس صندوق میں رکھ کر سمندر میں بہا دیے۔ اللہ اکبر، عجیب و غریب واقعہ ہے، کلام پاک کے اندر پورا ذکر موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ سمندر میں بہا دیے، وہ سمندر میں صندوق بہتا ہوا نہر میں داخل ہوا۔ پھر فرعون کے دربار پر وہ صندوق پہنچا، اٹھایا گیا۔ اتفاق اسی دوران اس کی بیوی آسیہ علیہ السلام اس نہر میں یا اس ندی میں نہانے گئی تھی یا کپڑا کھینچنے گئی تھی، دیکھتی ہے کہ صندوق بہتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ صندوق کو اٹھایا، فرعون کے حکم سے صندوق کو گھر لایا، پھر کھولا گیا تو دیکھتے ہیں کہ اس صندوق میں بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل، چمکتا ہوا ایک بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بچہ کو آسیہ علیہ السلام نے گود میں لے لیا اور فرعون سے فرمایا کہ کلام پاک کے اندر ذکر ہے وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا، کلام پاک کے اندر ذکر ہے۔ اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ یہ بچے میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرو۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر فرعون، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرنا، لا تقتلوا، قتل مت کرو، اس کو ہم اپنے بیٹا بنا کے رکھ لیں گے۔ لیکن فرعون نے کہا کہ اس بچے کی ضرورت تیری ہے، میری نہیں ہے، اس بچے کی میری کوئی حاجت نہیں ہے، ہو سکے یہ وہی بچہ ہے جس بچہ کے بارے میں نجومیوں نے کہا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت و تاج کو الٹ کر رکھ دے گا۔ لہذا ظالم فرعون اس بچہ کو قتل پر تل گئے کہ اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ بیوی کہتی کہ نہیں، یہ بچہ وہ نہیں ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ وہی بچہ ہے۔ آزمائش کی میرے دوستو، اس بچہ کو امتحان لیا فرعون نے۔ کیسا امتحان لیا کہ ایک طرف سونے کا ٹکڑا رکھ دیا ہے اور دوسری طرف آگ چمک رہا ہے، سبحان اللہ، سلگتا ہوا آگ ہے، اور ایک طرف سونا ہے، سونا بھی چمک رہا ہے، آگ بھی چمک رہا ہے، بیچ میں بچہ کو چھوڑ دیا۔ فرعون نے کہا کہ اگر یہ بچہ جا کر سونا کو اٹھایا تو مجھ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہی بچہ ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اور اگر آگ کو لیا تو میرے سمجھ میں آئے گا کہ یہ بچہ وہ بچہ نہیں ہے۔ بچہ کو بیچ میں چھوڑ دیا۔ بچہ تو وہی بچہ ہے جو اس کے تخت و تاج کو الٹ کر رکھ دے گا، اس کی سلطنت کو درہم برہم کر رکھ دے گا، اس کی زندگی میں، اس کی حکومت میں زلزلہ پیدا کر دے گا، وہی بچہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سیدھے سونا کے طرف چل پڑے۔ اللہ اکبر، ایک طرف سونا چمک رہا ہے، ایک طرف آگ چمک رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سونے کی طرف ہاتھ کو بڑھا رہے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، اس بچہ کی ضرورت ہے اس کی قوم کو، وہ نبی ہونے والا ہے،